دوستوں، السلام علیکم۔ نون میم راشد کی نظم زمانہ خدا ہے، اسے تم برا مت کہو، پر ایک فکری تاریخی تجزیہ۔ نون میم راشد جو اردو شاعری میں جدیدیت اور فکری وسعت کے نمایاں شاعر ہیں، آپ کی ایک نظم زمانہ خدا ہے، اسے تم برا مت کہو۔ وقت کیا ہے، اس کی ماہیت یعنی اس کی اصل کیفیت، انسانی ادراک کی محدودیت، کائنات کے وسیع تناظر پر مبنی ایک گہرا فلسفیانہ مکالمہ ہے۔ یہ نظم زمانہ خدا ہے، خدا کے تصور پر بڑی قدیم بحث کا تسلسل ہے۔ اس پر مختلف ادوار کے اہل علم، فلسفیوں اور مکاتب فکر نے جو حصہ ڈالا ہے، اس تناظر میں راشد کی نظم اردو ادب کے لیے سرمایہ ہے۔ زمانے کو خدا کہنے کے بارے میں اکثر لوگ اسے پال آگسٹن 354-440 سے منسوب کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غلط نسبت ہے۔ اس نے زمانے کو خدا نہیں کہا تھا، بلکہ وہ وقت کو خدا کی تخلیق اور خدا کو وقت سے ماورا قرار دیتا تھا۔ زمانے کو خدا کہنے کی، اسے خود مختار اور حاکم قوت سمجھنے کی روایت بہت قدیم ہے، جو کسی ایک فلسفی سے نہیں جوڑی جا سکی۔ زمانہ خدا ہے کا تصور قدیم عربوں، ہندو فلسفے اور بعض جدید فلسفیانہ تشریحات میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں موجود ہے۔ عرب ایام جاہلیہ میں وَمَا يُهْلِكُونَ إِلَّا الدَّهْرُ آیت 24 سورہ جاسیہ ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ ہندو دھرم میں کال، وقت کو ایک خدائی طاقت سمجھا گیا ہے اور مہاکال کو کائنات کی بقا اور فنا کا حاکم تصور کیا گیا ہے۔ یونانی فلسفے میں ہیراکلیٹس نے وقت کے مسلسل بہاؤ کا تصور دیا، جبکہ اسٹوئک فلسفی میں لوگوز کو وقت اور کائناتی نظم و ضبط سے جوڑا گیا۔ جدید سائنسی اور فلسفیانہ خیالات، خاص طور پر نظریہ اضافیت ریلیٹیوٹی کے مطابق وقت محض ایک بہاؤ نہیں بلکہ ایک مستقل حقیقت ہے، جس میں ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نون میم راشد کی نظم میں مواصلت کی حقیقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میرے ہاتھ ہی میں سب کچھ ہے اور میں رات دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ نون میم راشد کی نظم زمانہ خدا ہے، اسے برا مت کہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انا الدہر زمانہ مجھ سے ہے، کچھ فکری مماثلت ضرور محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ نظم براہ راست اس حدیث سے متاثر ہے، یقیناً یہ بات درست نہیں۔ حدیث کا مطلب سادہ ہے کہ زمانے کو برا کہنا در حقیقت اللہ کو برا کہنے کے مترادف ہے، کیونکہ زمانہ، وقت سب خدا کی تخلیق ہیں، اس کے تمام تغیرات اللہ کے حکم اور حکمت سے ہوتے ہیں۔ یہاں انا الدہر زمانہ مجھ سے ہے کا مفہوم یہ نہیں کہ اللہ ہی زمانہ ہے، بلکہ کہ ہر زمانہ، ماضی، حال، مستقبل جب سے خدا کے اذن سے تخلیق ہوئے ہیں وہ خدا کے اختیار میں ہے۔ راشد کی نظم زمانہ خدا ہے آگسٹن اور قدیم فلسفیانہ خیالات کا تسلسل ہے، جس کو اس نے جدید سائنسی اور فلسفیانہ بنیادوں پر مزید آگے بڑھایا، جہاں زمانہ نہ صرف ایک وسیلہ ہے بلکہ ایک مستقل موجود حقیقت بھی ہے، جو وقت کے مجرد غیر مادی تصور، اس کی سیالیت اور کائنات کی وسعت کو اجاگر کرتی ہے۔ راشد زمانے کو ایک وسیع حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے، جسے ہم صرف ایک محدود زاویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لمحے جو گزر چکے ہیں، وہ جو آنے والے ہیں، سب موجود ہیں، مگر ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ وقت ایک مسلسل بہنے والی ندی کی مانند ہے، جس میں ماضی، حال اور مستقبل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم صرف حال کو محسوس کر سکتے ہیں، جبکہ ماضی دھندلا کر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور مستقبل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے سامنے آ کر لمحہ بھر کے لیے حال بنتا ہے اور پھر ماضی میں ضم ہو جاتا ہے۔ راشد اس نظم میں ایک چھوٹے سے بنفشے کے پودے کی مثال دیتے ہیں، جو ایک طیارے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پودا اس بات سے بے خبر ہے کہ وقت کی یہ رسی کتنی وسیع ہے اور اس کے دونوں کناروں کے درمیان کتنی دوری ہے۔ وقت صرف ایک ڈور نہیں بلکہ ایک ازلی و ابدی گرہ ہے، جو اس کے محدود ادراک سے باہر ہے۔ نون میم راشد کی یہ نظم جدید سائنسی تصورات، خصوصاً نظریہ اضافیت سے متاثر نظر آتی ہے۔ نظریہ اضافیت وقت کو ایک قطعی یا سیدھے بہاؤ کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک وسیع تر حقیقت کے طور پر
پیش کرتا ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ راشد کی نظم میں بھی وقت کا یہی تصور ہے، جہاں وہ ماضی اور مستقبل کو حال سے جوڑنے والی ایک خیالی رسی کا ذکر کرتے ہیں جو ہماری محدود نظروں سے اوجھل ہے۔ نظم زمانہ خدا ہے کا بنیادی پیغام وقت کی حقیقت، انسانی ادراک کی محدودیت اور کائنات کے وسیع تر تناظر پر مبنی ہے۔ انسانی فہم وقت کی کلیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ آخر میں یہاں نظم ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کا وقت سے تعلق محض ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ ہم لمحہ بلمحہ وقت کو گزرتا محسوس کرتے ہیں، مگر در حقیقت ہم سب ایک ابدی حقیقت کے اندر موجود ہیں جسے ہم مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس نظم کے مفہوم کو مختصراً واضح کروں، لیکن پھر بھی یہ طوالت کا شکار ہو گئی ہے۔ اس پر معذرت کرتے ہوئے یہاں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آئیں اب حسب روایت نون میم راشد کی نظم زمانہ خدا ہے کو سنتے ہیں۔ نظم نون میم راشد زمانہ خدا ہے۔ زمانہ خدا ہے اسے تم برا مت کہو، زمانہ خدا ہے اسے تم برا مت کہو، مگر تم نہیں دیکھتے زمانہ فقط تیرے اسمان خیال سبک میں آیا، نازک طویل جدائی کی ارزاں سبیل، وہ صبحیں جو لاکھوں برس پیشتر تھیں، وہ شامیں جو لاکھوں برس بعد ہوں گی، انہیں تم نہیں دیکھتے، دیکھ سکتے نہیں، کہ موجود ہیں اب بھی موجود ہیں وہ کہیں، مگر یہ نگاہوں کے آگے جو رسی تنی ہے، اسے دیکھ سکتے ہو اور دیکھتے ہو کہ یہ وہ عدم ہے جسے ہست ہونے میں مدت لگے گی۔ ستاروں کے لمحے ستاروں کے سال، ستاروں کے لمحے ستاروں کے سال، میرے صحن میں ایک کم سن بنفشے کا پودا ہے، طیارہ کوئی کبھی اس کے سر پر سے گزرے تو وہ مسکراتا ہے اور لہلہاتا ہے، گویا وہ طیارہ اس کی محبت میں عہد وفا کے کسی جبر طاقت ربا ہی سے گزرا۔ وہ خوش اعتمادی سے کہتا ہے، لو دیکھو کیسے اسی ایک رسی کے دونوں کناروں سے ہم تم بندھے ہیں، یہ رسی نہ ہو تو کہاں ہم میں تم میں ہو پیدا یہ راہ وصال، مگر ہجر کے ان وسیلوں کو وہ دیکھ سکتا نہیں جو سراسر ازل سے ابد تک تنے ہیں، جہاں یہ زمانہ ہنوز زمانہ فقط ایک گرہ ہے، فقط ایک گرہ ہے۔ زمانہ خدا ہے اسے تم برا مت کہو، زمانہ خدا ہے اسے تم برا مت کہو۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔